مسئلہ نمبر 48، کیا بیوی کا بوسہ لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ یہ مسئلہ جاننا اس اعتبار سے ضروری ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا نہیں، کیونکہ یہ نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس زمانے میں پوچھا گیا ہے، لہٰذا آج بھی ہمارے لیے بتانے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک ہوتی ہے شہوت اور دوسری ہوتی ہے محبت۔ کبھی انسان جیسے اولاد کو چومتا ہے تو شہوت سے نہیں چومتا ہے، محبت سے۔ بیوی کے ساتھ بھی ایسا اس کا تعلق ہو سکتا ہے کہ بلا شہوت بیوی سے محبت سے اس نے پیشانی اس کی چوم لی، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو کیا اس طرح سے محبت کا اظہار کرنا، یا مان لیجئے کوئی آدمی شہوت سے بیوی کو بوسہ دے تو کیا اس کا روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، روزہ ٹوٹتا ہے جماع سے، روزہ ٹوٹتا ہے جماع سے۔ جیسے پھر کوئی آدمی کہنے لگے گا شہوت سے بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزہ ٹوٹتا ہے کس سے؟ بیوی سے جماع کرنے سے۔ باقی جتنے اس کے مقدمات ہیں ان سے بچنا بہتر ہے، لیکن اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ یہ گھسیٹنے والی چیزیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے، لیکن ان سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں۔ جیسے کوئی آدمی پوچھے پرائی عورت کو دیکھا راستے میں چلتے وقت روزہ ٹوٹ گیا کہ میرا؟ نہیں ٹوٹا روزہ، روزہ ٹوٹا نہیں، لیکن دیکھنا نہیں چاہیے، نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ لیکن کیا اس سے روزہ ٹوٹا؟ روزہ اس سے نہیں ٹوٹا، روزہ جماع سے ٹوٹتا ہے۔ عن عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاء شاب، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو ایک نوجوان آیا، فقال یا رسول اللہ اقبل وانا صائم، کہا اللہ کے رسول میں روزے کی حالت میں کیا اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں، چوم سکتا ہوں؟ قال لا، آپ نے کیا کہا؟ نہیں نہیں۔ فجاء شیخ، ایک عمر دراز صاحب آئے، فقال اقبل وانا صائم، اللہ کے رسول میں اگر روزے سے ہوں تو اپنی بیوی کو بوسہ دے سکتا ہوں؟ قال نعم، کہاں؟ قال فنظر بعضنا الى بعض، صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیا معاملہ ہے بھائی؟ ایک کے لیے ہاں ایک کے لیے نہیں، مسئلہ ایک جواباً ایک۔ اسی لیے دیکھیے ایسا ہو سکتا ہے آدمی کے حال سے اس کا مسئلہ بدل سکتا ہے، لیکن یہ آپ اپنی عقل سے نہیں کر سکتے ہیں، دلائل قرآن و سنت کے اس کے لیے ہونے چاہیے۔ بولے ہر ایک کے لیے الگ مسئلہ آؤ تو ایسا نہیں، بلکہ قرآن و سنت کی بنیاد پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے وہ چیز ہاں ہے، اس کے لیے نہ ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے دین تو ایک ہی ہے، الگ الگ کیسا ہو رہا؟ یہ کیا ہے؟ یہ دین ایک ہی ہے، لیکن آدمی الگ ہونے سے مسئلہ الگ ہو سکتا ہے، دلیل کی بنیاد پر، بلا دلیل نہیں۔ یہ بھی نہیں کہ آپ اتنا زیادہ اس کو لمبا کر لیں کہ پھر ہندوستان میں ہمارے لیے سود بھی حلال ہے، وہاں کا الگ ہے یہاں کا الگ ہے، ایسا نہیں، زبردستی عقل سے نہیں، بلکہ واقعی قرآن و سنت کی دلیل کے تحت۔ تو کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگا تعجب سے، کیا مسئلہ ہے یہ؟ ایک کو منع ایک کو اجازت۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علمت لما نظر بعضكم الى بعض، مجھے معلوم ہے تم ایک دوسرے کو کیوں دیکھ رہے ہو، مجھے معلوم ہے تم ایک دوسرے کو کیوں دیکھ رہے ہو۔ ان الشیخ یملک نفسہ، یہ جو بزرگ ہیں ان کو اپنے آپ پر زیادہ کنٹرول ہے، یہ جو عمر دراز ہیں ان کو کیا اپنے اوپر زیادہ کنٹرول ہے، ان کا بیوی سے لپٹنا یا ان کو بیوی کو بوسہ دینا جماع تک نہیں جائے گا، کیونکہ ان کو اپنے اوپر قابو ہے۔ لیکن اس نوجوان کا بیوی کے قریب جا کر اس سے لپٹنا، چمٹنا، بوسہ دینا اس کی جماع تک جا سکتا ہے، جو کہ روزہ توڑنے والی چیز ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک چیز یقینی طور پر اگر دوسری چیز تک لے جاتی ہے جو منع ہے تو اس چیز سے بھی رکنا چاہیے، اس کو سد ذریعہ کہتے ہیں۔ اسی کے تحت آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی کمرے میں غیر محرم مرد اور عورت ساتھ میں رہنے کو کیا کیا گیا ہے؟ منع۔ ایسے ٹیبل پر جہاں شراب کا دور چل رہا ہو وہاں اپنی چیز پینا، ہاں شربت اعظم کچھ بھی پی رہا ہے وہ پینا بھی کیا ہے؟ منع ہے۔ کیوں؟ اس ٹیبل پر شراب کا دور چل رہا ہے، ایک تو عزت بھی خراب اور دوسرے دین بھی خراب ہو سکتا ہے، اس میں ایک گھونٹ پی لے جم برابر جم شرابی، اور یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں تو شرابیوں کے ساتھ دیکھ کر اس کی عزت
اس پر تہمت لگ جائے تو انسان کو چاہیے کہ شک اور شبہ کی جگہ سے اور گناہ کے راستوں سے بچے۔ اس روایت کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔